کہ ہم جب بھارت سے تجارت کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے بھارت سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، تو ہم بھارت کو اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اتنے ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھارت کو؟ ہمارے پاس بھارت کو دینے کے لیے بدقسمتی سے وہ کچھ نہیں ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ کہ انڈیا سے اس کو منگانے دیا جائے، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے آرڈرز ہیں، بہت پیسہ کما سکتے ہیں، ہمارے پاس کپاس نہیں ہے پاکستان میں۔ دیکھیے کپاس کی جو پیداوار پاکستان میں ہوتی تھی 2014 میں لگ بھگ 1.5 کروڑ گانٹھیں پیدا ہوئی تھی کپاس کی، اور یہ لگاتار کم ہوتی چلی گئی، اور اتنی کم ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب دور شروع ہوا تو 98 لاکھ گانٹھیں تھیں، اس سے اگلے سال میں 85 لاکھ گانٹھیں تھیں، اور اس سال جو ہے وہ 55 لاکھ گانٹھیں ہیں۔ تو ہم نے لگاتار اپنی کپاس کو برباد تباہ خوار کر دیا، کچھ اس کے پلے نہیں چھوڑا، اور پھر ہم انڈیا سے منگوانے کی بات کر رہے ہیں کہ کپاس کو انڈیا سے منگا لیں گے، تو اس پہ بڑا دل دکھ رہا تھا۔ دیکھیے انسان کچھ سوچتا ہے اور مالک کچھ اور کر دیتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ انسانوں نے بہت پلاننگ کی تھی، لیکن کرونا وائرس نے آ کے ان کی ساری پلاننگ تباہ و برباد کر دی ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس کی مدد بھی آتی ہے، تو ہمارا ایک موقف ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، ان کے گلے نہیں پڑ سکتے، تو جو موقف لیا اس کے اوپر ڈٹے تو رہیں، کم سے کم اللہ ساتھ دے گا، اس میں سے نکال دے گا انشاءاللہ، مجھے اس سے امید ہے۔ اور ابھی اگر آپ انڈین اخبارات کو دیکھیں، میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، دا ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز، این ڈی ٹی وی، نیوز 18، یہ سارے میں ابھی کم سے کم ان کے 12-14 اخبار میں نے پڑھے ہیں تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، اچھا خاصا ہمارے ساتھ تجارت شروع کرنے لگا تھا، یہ کیا ہو گیا اس کو، اور یہ یو ٹرن وہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو عمران سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ کل رات کو میری کچھ منسٹر سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم کیبنٹ میں اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں اس وقت جب وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور اس پہ مجھے آج ان منسٹر سے جب دوبارہ بات ہوئی انہی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، عمران خان آیا، اس نے چوکے چکے مارے اور میچ ختم کر دیا۔ سر دیکھیں، ایک چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے نیبر کو چینج نہیں کر سکتے۔ 70 سال سے یا وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں یا ہم ان کو بلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا ہم سینچریز ہی اسی طرح گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ عمران کا انیشلی اچھا انیشیٹو تھا، یہ پہلوں کا بھی رہا ہے کہ بالکل تجارت کرو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جو کور ایشوز ہیں، ایک تو آپ کا کشمیر کا ایشو ہے، ایک آپ کا پانی کا ایشو ہے، ان دونوں ایشوز پہ آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ اگر دونوں ایک ہیڈ لاک میں لگے رہے رادر دین اے ڈیڈ لاک، تو پھر نہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، نہ پانی کا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کافی ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ دا تھنگ از کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے ان کی بھی سچویشن دیکھنی ہے، اپنی بھی سچویشن دیکھنی ہے، اینڈ دین موو فارورڈ۔ اگر ہم ایک بڑے وہ سر میں سریا لے کے اگر بات کریں گے اور وہ بھی سریا لے کے بات کریں گے، تو نقصان اس خطے کا ہے، اور اس خطے کا نقصان پھر نہیں بنتا، پھر پوری دنیا کا۔ آج جو عمران خان کی موو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کی قیمت پہ دیکھیں، یہ جو موو تجارت ہو سکتی ہے، میں کشمیر کی سمجھتا قیمت پہ ہوں نہیں ہو سکتی؟ انٹینشنلی گڈ موو، regardless of what anyone says, it's a good move. انٹینٹ اچھی تھی، لیکن جو موڈیلٹی تھی، آئی تھنک اس موڈیلٹی کے اوپر he had to take a U-turn۔ جب تک آپ ای سی سی سے آپ اس کو نہیں آپ کمانڈ کرو گے، ایک اپنے کیپیسٹی سے تو آپ نے کر دیا، جو کہ ہمیشہ ہر وزیر اعظم چاہتا ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک بیچ میں ایک شیک کہہ لو یا کنڈیشن ڈال دو کہ بھائی دیکھو، ہم آپ سے تجارت ضرور کریں گے، ہم آپ سے بزنس کریں گے، آپ بھی ہم سے کریں گے، بٹ the question is ہمارا یہ جو 70 سال کا پرانا جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے ان پیسفل ایمیکل مینز، جس طرح کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے، جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے، یہ ہم نے اپنا آپ کے لوگ کے فرنٹ اسپیس رکھنا ہے۔ عمران جناب صاحب، میں آپ دیکھیے، اب نے اس کا کریڈٹ تو لے لیا، لیکن یہ چیز انیشیٹ تو ہوئی تھی۔ پاکستان کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیجیے، ہماری کوئی ایمبیشنز نہیں ہے، ہم نے کوئی دنیا کی بڑی طاقت بننے کا کبھی ارادہ نہیں کیا، ہم نے کوئی دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس خطے میں صرف پاکستان کی بات چلے گی، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ ہماری 22 کروڑ پاکستانیوں کی اور 80 لاکھ کشمیریوں کی، ان سب کی صرف ایک خواہش ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی، میں سمجھتا ہوں کشمیری پاکستانیوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔
اور اتنی سی پاکستان کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے. بھارت دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں. 2-3 چیزیں میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ جا سکتے ہیں. نمبر 1، بھارت کے عزائم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. بھارت اس خطے میں امن نہیں، بھارت اس خطے میں ٹوٹل اجارہ داری چاہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے راستے کا ایک پتھر سمجھا ہے، اور وہ اس کو تباہ کرنے کے لیے اس نے جیسے 71 میں کیا تھا، 5 اگست 2019 کو یہ اس کا دوسرا بڑا سٹیپ تھا. یہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو ہماری بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، بھول ہوگی اس میں. دوسری چیز اس میں بہت اہم یہ ہے کہ ہم جب بھارت سے تجارت کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے بھارت سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، تو ہم بھارت کو اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اتنے ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھارت کو؟ ہمارے پاس بھارت کو دینے کے لیے بدقسمتی سے وہ کچھ نہیں ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. بھارت کی اسکیل آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز میں وہ ہم سے فائدے میں رہے گا. اب جس کاٹن کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے خود تباہ کیا ہے. بھارتی بیج لے کر ہمارے جو کرنٹ ادارے ہیں انہوں نے بیج ڈیولپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہ صرف یہ کہ بھارت کی جو ایگریکلچر تھی وہ اتنی واسٹ ہے اور اس کی اتنی کیپیسٹی ہے، وہ پاکستان کے ایگریکلچر کو کھاتا جا رہا تھا. اس میں لگاتار پاکستان کا نقصان ہوا اس میں. تو ہم سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان کو فائدہ، اگر ایک سیکٹر کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک وقت کے لیے، تو پاکستان کا نقصان کتنا بڑا ہوگا اس کے بعد میں. تجارت کرنا اچھی بات ہے، امن کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے، امن کے لیے کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن it takes two to tango. پاکستان کے امن کی خواہش کو جب یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کانفرنس کے بعد بات چیت ہوئی تھی تو بھارت میں شادیانے بجائے گئے تھے کہ پاکستان اپنے آپ کو شکست مان کر اس جگہ پر آ گیا ہے، اور اس نے جو کشمیر کا جو بھارت کا جو سٹینڈ تھا اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کر لیا ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اس حکومت نے اور اس کے سارے جو کارڈ پرداز ہیں جس میں انکلوڈنگ چیف آرمی اسٹاف باقی لوگ ہیں، ان سب نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے. ہم نہیں کر سکتے. 22 کروڑ عوام ادھر ہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عطا کی ہے یہ 22 کروڑ غیور عوام ہے. یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. اس میں پانی بھی شامل ہے، اس میں آپ کی آئیڈیالوجی بھی شامل ہے. پاکستانی قوم نا بھارت سے کرکٹ میچ ہارنا برداشت نہیں کرتی، پوری دنیا سے ہار جائے. ہمارے گھروں کے بزرگ، بچے، نوجوان، عورتیں جب بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا تھا مسلے پہ بیٹھ جاتے تھے. کھڑکی سے باہر ٹیلی ویژن آتا ہے میچ ہار جائیں تو. پہلے ہمیں آپ پڑھاتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہماری شارگ ہے. وہ ہماری شارگ کاٹ دو گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ وزیر اعظم کا لیٹر بڑا نپا تلا تھا. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. کہا ہے نا، وزیر اعظم صاحب نے اس کو جواب دیا تھا کہ ہم تمام ممالک بھارت سمیت، لیکن ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرو. پہلے پرٹیکولر وہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کریں، بالکل نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ بھی ان کا اپنے کشمیری بھائیوں کا خون معاف نہیں کریں گے. ایٹم بم ہم نے مودی کے پوتے کی سالگرہ کے لیے نہیں رکھا. ہم نہیں جنگ چاہتے. کشمیر کا مسئلہ آج حل کر لیں، کل تجارت بھی کر لیں، دوستانہ تعلقات بھی رکھ لیں. کسی کو کیا اعتراض ہے؟ سی پیک ہم بنا رہے ہیں، اپنے ٹرک بھیجو، اس کو استعمال کرو اور ہمیں بھی فائدہ دو، لیکن کشمیر کے بعد. دیکھیں میں بتاؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پی ڈی ایم ایک رتی بر نہیں چھیڑ سکتی. خدا نہ خواستہ انہوں نے بھارت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں 22 کروڑ عواموں کی منگوں کے خلاف، تو میں بتاؤں ایسی لیڈر لیس موومنٹ چلے گی کہ کوئی طاقت سے طاقتور ادارہ نہیں روک سکے گا اس کو. دیکھیں دو چیزیں ہیں. یہ پاکستان میں ختم نبوت کا معاملہ اور یہ معاملے بڑے میں نہایت ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام آئے نا، جس نے کبھی وضو بھی نہ کیا ہو وہ مرنے پہ بھی آ جاتا ہے اور مارنے پہ بھی آ جاتا ہے. مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہے جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہ. لیکن آپ اسی طرح پاکستانیوں کے لیے کشمیری یہ ہے کہ ہم کشمیر پہ سودا نہ ہونے دیں گے. نہ ہو سکتا، نہ ہمیں یقین ہے کوئی حکومت ہماری کرے گی، نہ ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آج وہ پانی اور کشمیر ایشو سالو کرے، کل رکھے بزنس ان کے ساتھ، ادھر سے چیزیں ایکسپورٹ کرے، ادھر سے جو مرضی کرے.